اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ ایچ پی نیوز 99 میں سابق کوآرڈینیٹر قصور، سینئر رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر عبدالعلیم چودھری صاحب تشریف فرما ہیں۔ سامعین، ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے، چونکہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، کل عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے میاں والی میں ایک ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر خان صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب جیسے ہی پاکستان سے باہر قدم رکھنے لگے، ایئرپورٹ پہنچ کر میاں صاحب کی کیفیت بدل گئی۔ ایسی آسانی سے سیڑھے چڑھے جیسے نوجوان چڑھتا ہے، ایک صحت مند آدمی چڑھتا ہے، اور یا تو برطانیہ پہنچ کر شاید وہاں کی آب و ہوا سے راس آ گیا میاں صاحب کو، تو میاں صاحب کی کیفیت بدل گئی۔ کیا یہ میاں صاحب کو باہر بھیجنے والا بھی خان صاحب ہے؟ حکومت وقت کی اجازت سے گئے ہیں، عدلیہ نے صفائی دے دی کہ ہم نے حکومت وقت کی اجازت سے ان کو باہر بھیجا ہے، اس میں عدالت کا کوئی رول نہیں۔ ہاں، ترتیب کے آگے پیچھے ہونے میں عدالت نے اپنا رول ادا کیا۔ تو خان صاحب یہ میاں صاحب کی بیماری میں کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا عزائم ہے خان صاحب کے کہ وہ بیمار نہیں تھا، ہمیں جو رپورٹیں دی گئی تھی لہٰذا وہ رپورٹیں غلط تھی، یا کیا تھا؟ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا قوم کو کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا الیاس صاحب، آپ نے پروگرام میں مجھے ٹائم دیا۔ آج جو آپ نے کویشچن کر دیا ہے مجھے، پہلے تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کو یہ نہیں پتہ، آپ میڈیا کے لوگ جو تھے وہ ہی اسے یہ بتا دیتے کہ پنجاب کی بھی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ جب میاں صاحب بیمار تھے تو میاں صاحب کو ٹوٹل میاں صاحب کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے اپنی منسٹر جو ہیلتھ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اس سے لگایا ہوا تھا۔ وہ نگرانی خود کر رہی تھی۔ اگر وہ خود نگرانی کر رہی تھی یا چیف منسٹر پنجاب کر رہا تھا تو پھر اس کو غلط رپورٹیں کس نے دی؟ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ہی جماعت کے لوگ غلط بریف کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ، میاں صاحب کی وائف بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھی اور زیر علاج تھی لندن میں، تو میاں صاحب اقتصاد کی وجہ سے پاکستان آئے۔ پاکستان میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے مختلف اداروں کے سامنے پیش کیا۔ تو لوگ جو غلیظ قسم کی سیاست کرتے ہیں، جو ایک جن کے اندر انتشار پھیلانے کا کیڑا ہے، وہ آدمی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر غلط ترین لفظ استعمال کرتے تھے میاں صاحب کی وائف کے حوالے سے۔ وہ بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی، اللہ پاک انہیں جنت دے، وہ پاکستان میں اسے دفنایا گیا۔ تو اس وقت بھی یہی حالات تھے جو آج ہیں۔ آج اگر میاں صاحب بیمار ہیں، کچھ لوگ پہلے تو وہ فیصل وڈارا صاحب جو ہیں، ان جیسے جو منسٹر ہیں جن کے گلوں میں پٹے نہیں ڈالے گئے، وہ اٹھ کے آ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب تو بیمار نہیں ہیں، یہ چور ہیں۔ بھائی اگر چور ہیں آپ پہلے ثابت تو کریں، ابھی تو آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے۔ میاں صاحب بیمار ہوئے ہیں تو اس کی سیاست، ایک طرف عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں میاں صاحب کی بیماری پہ سیاست نہیں کروں گا، دوسری طرف پہ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ کیسی بات ہے بھائی؟ بیمار تھے تو یہ کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو علاج کے بہانے سے یا علاج کے غرض سے باہر گئے،
کیا یہ انارو تو نہیں میرا میاں نواز شریف صاحب کو کیا حکومت وقت نے کچھ لے دے کے مکا کر کے میاں صاحب کو باہر بھیج دیا ہوگا؟ اب زرداری کی باری ہے، زرداری کی بھی وہی بیماری ہے، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، شوگر کا مسئلہ ہے، دل کے عارضے میں مبتلا ہے، کئی بیماریاں لائق ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مستقل ان کے لیے ایک اپنا ذاتی ڈاکٹر ان کے پاس ہو۔ تو کیا دونوں کی کہانی ایک جیسی نہیں؟ یا حکومت وقت نے کوئی خفیہ ڈیل کر کے لے دے کے کچھ سودا کر لیا ہوگا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس بارے میں مجھ سے زیادہ شیخ رشید صاحب جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، ہمیں تو پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ الزام آتے رہے کہ NRO نہیں دوں گا۔ وہ کل ایک کہاوت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا کسان میں، چھوٹا بچہ تھا تو صرف وہ ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، لین بنا لو، لین بنا لو، حتیٰ کہ اس کو پر آگے وہ اڑ گیا۔ جب اٹھ کے وہ جنگل میں گیا تو دوسرے طوطے جو تھے وہ ٹھونگے مارتے تھے اسے، تو ادھر بھی یہی بات کر رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا لین بنا لو، لین بنا لو۔ وہی حال آج ہے، کچھ لوگ اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، کچھ دفتروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے، ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مار دیں گے۔ تو میاں صاحب تو چلے بھی گئے ہیں باہر، جنہوں نے بھیجنا تھا انہوں نے اسے بھیج دیا، یہ تو ادھر بیٹھ کے ایک ڈرامہ کر رہے تھے، پبلک کے سامنے یہ ڈرامہ ہے، نہ تو کوئی NRO لیا ہم نے، نہ کوئی ڈیل دی ہے، نہ کوئی پیسے دیے ہیں۔ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے باہر گئے ہیں، عدلیہ نے باہر بھیجا ہے، وزیر اعظم نے اجازت دی عدلیہ کی، اس کے بعد ہم باہر گئے ہیں، انشاءاللہ علاج کے فوراً بعد ہم پاکستان میں واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ میاں صاحب پہلے سے زیادہ سیاسی ان ہوں گے۔ اچھا، وہ مسلم لیگ نون کے صدر نے میاں شہباز شریف نے بیان دیا تھا، تو کہہ رہے اگلے ہفتے میاں صاحب کے رپورٹیں آئیں گی، اگلے ہفتے ہم نئے ٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ اتنا عرصہ بیچ میں یہ خلا، یہ اتنا گیف، جبکہ میاں صاحب شدید بیمار ہیں، یہ تو ایک ساتھ ہونی چاہیے ٹیسٹ۔ تو بلڈ کا ٹیسٹ آج ہو رہا ہے اور یوریا کا بعد میں ہو رہا ہے، اس طرح جو ہے نا ایک خلا ہفتے بعد ٹیسٹ، اور ہاسپٹل جو ہے میاں صاحب کو مستقل منتقل کیوں نہیں کر رہے؟ جبکہ اپنی رہائش گاہ میں بٹھایا ہوا میاں صاحب کو چیک اپ کراتے ہیں، پھر لے آتے ہیں۔ کیا یہ کوئی قوم کو گمراہ کرنے کی بات تو نہیں؟ بھائی میں نے پہلے بولا کہ لوگ پہلے بھی ایسے کہتے تھے، ابھی ڈاکٹر کی مشاورت سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ڈاکٹر کی مشاورت سے ہونا ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں، مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں، ٹیسٹ کی رپورٹیں آئیں گی، جو رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق اگر ڈاکٹر داخل کرنا چاہیں گے تو میاں صاحب داخل ہو جائیں گے، اگر ڈاکٹر لکھیں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہیں تو پھر اسی حساب پہ جائیں گے۔ ابھی یہ جو مکمل فائنل رپورٹس ہیں اس کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میاں صاحب کو صحت دے تاکہ وہ پاکستان آ کے جو لوگ ڈیل NRO کی باتیں کر رہے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو میاں صاحب کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حکومت کہہ رہے ہم انارو نہیں دیں گے، کیا عمران خان کی اتنی وقت یا خان صاحب کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو انارو دے سکے، یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں جو انارو دیتے ہیں؟ بھائی NRO دینا ہوتا تو پہلے اپنی پارٹی والوں کو NRO دے دیں۔ ابھی بہت زیادہ MPA اور MNAs PTI کے جو ہیں وہ نون لیگ کے رابطے میں ہیں، انشاءاللہ جلد وہ فیصلہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب مہربانی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ سامعین، فی الوقت آج کی تاریخ میں اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔